السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ المقربین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ المولان العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا جو بڑا مشہور اور معروف ہے، ان اللہ مع الصابرین، اور اس کا ترجمہ بھی ہر کسی کو یاد ہی ہوتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بہت ساری عبادتیں تھی، بہت سارے کام تھے، بہت ساری نیکیاں تھی، لیکن اللہ نے کسی چیز کے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ میں نمازی کے ساتھ ہوں، میں حاجیوں کے ساتھ ہوں، میں سخیوں کے ساتھ ہوں، میں غازیوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے ایک ایسی عبادت اور ایک ایسا جملہ انتخاب فرمایا کہ جن کے اندر ساری عبادتیں اگر دیکھی جائے تو اس کے اندر ہمیں ساری عبادتیں جمع نظر آتی ہیں۔ اللہ کا کلام جامع ہے، پروردگار جو فرما دے وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، اور ایسے بھی مولائے کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر اگر بے کے نقطے کو اگر تفسیر اس نقطے کی لکھے تو سمندر کی سیاہی پانی سیاہی بن جائے اور ساری لکڑیاں قلم بن جائے، وہ گھس کر کے ختم ہو جائے گی، سمندر کا پانی ختم ہو جائے، اس ایک نقطے کی تفسیر پوری لکھی نہیں جا سکتی ہے۔ تو یہ ان اللہ مع الصابرین اللہ نے فرمایا، یہ بہت بڑی بات ہے کہ خالق کائنات نے فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے نماز نہ لیا، نماز بڑی عبادت ہے، اور روز قیامت سب سے پہلے پوچھا ہی نماز کے بارے میں جائے گا، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نمازیوں کے ساتھ ہوں۔ حج انسان کے گناہ کو دھل دیتا ہے، وہ اس طریقے سے حج پاک کر دیتا ہے جیسے وہ گناہوں سے کیا ہی نہیں تھا، ایسا اگر پاک اللہ کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں حاجیوں کے ساتھ ہوں۔ تو اللہ نے جو ان اللہ مع الصابرین کا جو صبر کا جو لفظ فرمایا، اس کا معنی ہے کہ صبر کہہ کر کے اللہ رب العزت نے ہر صابرین کے ساتھ اللہ ہے، وہ جو بھی عبادت کرے ہر عبادت کے اندر صبر کرنا ضروری ہے۔ آپ نماز پڑھیں اور آپ کو صبر نہ ہو، سکون نہ ہو، اطمینان نہ ہو، تو پھر وہ نماز نہیں ہے۔ نماز کے لیے بھی صبر کرنا پڑتا ہے، گویا سب صابر جو ہوتا ہے وہ نمازی بھی ہوتا ہے۔ حج کرنے جاؤ تو بڑی بڑی مصیبتیں جھیلنی پڑتی ہے، اور اگر آدمی وہاں پہ صبر کا دامن چھوڑ دے تو پھر حج نامکمل ہو جائے گا۔
حج کو مکمل کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے. وہ عرفات ہو، مینا ہو، وہ مزدلفہ ہو یا حجر اسود ہو، ہر جگہ پہ انہیں صبر کرنا پڑتا ہے. اس طریقے سے اللہ نے زکوٰۃ کے اندر نہیں کہا کہ میں ان کے ساتھ ہوں، لیکن زکوٰۃ دینا یہ بڑا کام ہے. بڑا حوصلہ چاہیے کہ کروڑوں روپیہ ہو، اب لاکھوں جو ہے نکالنے ہیں، اب صبر کرنا ہے. اس لیے آدمی، ہر کسی کی یہ ضرورت نہیں ہے، ہر کسی کا یہ حوصلہ نہیں ہے کہ پوری زکوٰۃ نکال دے. اس کا دل ڈگمگا جاتا ہے. اس لیے اللہ نے نہیں کہا کہ زکوٰۃ نکالنے والے کے ساتھ میں ہو. زکوٰۃ نکالنے والا تھوڑی نکال دیا، اللہ نے کہہ دیا میں اس کے ساتھ ہوں. اللہ نے کہا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو گویا جو صبر کرتا ہے وہ زکوٰۃ کو بھی مکمل نکالا کرتا ہے. اس طریقے سے جتنی بھی عبادت لے لے آپ، ساری عبادتوں کے اندر صبر ضروری ہے، اور صبر کے بغیر عبادتیں نامکمل رہتی ہے. وہ عبادت نہیں رہتی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اب لازم ہے کہ جو صبر کرتا ہوگا وہ ہر چیز میں صبر کرتا ہوگا. وہ اللہ جتنا دے دے اس پہ بھی صبر کر لے، اللہ عزت جتنی دے دے اس پہ بھی صبر کر لے، مصیبت آئے تب بھی صبر کر دے، کوئی اللہ کا احکام آ جائے تب بھی صبر کر لے. ارے صابر کہتے ہی اسے ہے جو لوگوں کی تکلیف کو برداشت کر لے، جو انسان کی تکلیف کو برداشت کر لے. اور اللہ کی عبادت کو کیسے برداشت نہیں کرے گا؟ وہ تو بوجھ ہے نہیں. بوجھ تو ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا دار، دنیا کے اندر ملوث ہے. تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اور جن لوگوں نے جتنا صبر کیا اللہ نے اتنا عروج اسے بخشا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالی انہوں نے جو صبر کیا اس کی مثال آپ ہے. وہ کہ کربلا کے میدان کے اندر اپنی آنکھوں کے سامنے ہر کسی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھ لینا اور انسانوں کے ظلم کو دیکھ لینا. وہی لوگ جو محبت کرنے والے تھے، جو دعوت دینے والے تھے، جو اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے، انہی لوگوں نے دھوکہ کر دیا اور ان کی نظروں کے سامنے 6 ماہ کے بچے سے لے کر کے جوان بوڑھے سارے کو انہوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی صبر ان کے اندر اس طریقے سے جھگمگا رہا ہے کہ جب آپ مدینہ المنورہ آئے، تشریف لائے، اور مدینہ شریف کے اندر آنے کے بعد آپ ہمیشہ ایک تو روتے تھے ان یادوں کو، ان ماحول کو، ان یادگار کو، ان جو ہے ظلم و ستم کو یاد کر کے. وہ سامنے ایک نقشہ تھا، ارے یار ہمارا باپ اگر ہم سے محبت کرتا اور دنیا سے چلا جائے تو اس کی یادیں بار بار ستاتی ہے. وہ حسین جو اپنے بیٹے سے اتنی محبت، اتنی شفقت، اتنا پیار کیا ہو، اور ان کے سامنے جو باپ شہید ہو، اس امام زین العابدین کے سامنے کتنا وہ نقشہ سامنے رہا ہوگا. اس کے باوجود بھی ان کا حوصلہ تھا، صبر تھا کہ انہوں نے صبر کیا. اور انہوں نے کیا کیا کہ انہی کو اب جب شہادت کی خبر ہوئی تو سارے لوگ امام زین العابدین کے پاس آئے، ان سے محبت کرنے لگے، پیار کرنے لگے اور اپنا ایمان تسلیم کرنے لگے. لیکن امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دنیا کی طرف کوئی توجہ نہیں فرمائی. یہ صبر تھا آپ کا، بہت بڑا صبر تھا کہ اب جو ہے انسان کے پاس ایک فوج تیار ہو جائے اور یہ جذبہ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ میں اس کا انتقام لوں، بدلہ لوں، کہ میرے خاندان کو پورا اس نے شہید کیا ہے، اب میں ایک بڑی فوج اکٹھا کر لوں اور میں اس کا بدلہ لوں. یہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ انسان چاہتا ہے میرے پاس طاقت آ جائے، اگر وہ کمزور بھی ہے تو وہ خواب دیکھتا ہے ایک وقت آئے میرے پاس طاقت آئے تو میں بھی اس کو نہیں تو اس کی نسلوں کو ختم کروں گا.
لیکن امام سید العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر اور اس کی استقامت اور مخلوق سے اتنی محبت کہ آپ نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی، بلکہ امام سید العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر مدینے سے چھوڑ کر کے امام سید العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر ویرانی جگہ پہ چلے گئے، وہ بستی کے باہر چلے گئے جہاں پہ لوگوں کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہیں پہ امام سید العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جھوپڑی، ایک خیمہ لگایا اور اس کے اندر اپنی زندگی انہوں نے گزارنا بسر کر دیا۔ یہ ان کا بڑا صبر تھا، یہ بڑا حوصلہ تھا، اور ہمیں یہاں سے پیغام ملتا ہے جو آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک زہر رکھتے ہیں اور ہم انتقام لینا چاہتے ہیں، بدلہ لینا چاہتا ہے کہ اگر گالی دیا ہے تو میں اس کو مار لوں، اگر ہمارا کچھ بگاڑا ہے تو میں اسے لوٹ لوں، چھین لوں۔ تو امام سید العابدین کی زندگی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ تمہیں گالی دیا، گلوچ دیا، گالی گلوچ کیا، تمہارا کچھ چھین لیا، ارے مجھے دیکھو کہ انہوں نے گالیوں کے اندر بھی کمی نہیں کی، ظلموں کے اندر بھی کمی نہیں کی، اور چھیننے کے اندر سارا کنبہ چھین لیا، اس کے باوجود بھی میرے اندر صبر دیکھو، میرا حوصلہ دیکھو میرے چاہنے والوں، کہ میں نے سب کو جو ہے وہ چھوڑ کر کے میں نے اپنا خود جو ہے ویرانوں کے اندر گھر بنا لیا۔ یہ امام زید العابدین کا اپنے عاشقوں کے لیے ان کی سیرت سے، ان کے اخلاق سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ بدلہ لے لینا یہ بہت بڑی بات نہیں ہے، معاف کر دینا، درگزر کر دینا یہ سب سے بڑا حوصلہ ہے۔ اور اسی لیے اللہ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کر لیتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، گویا اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اب کیسی مدد کی؟ آپ تو چاہتے نہیں تھے کہ لوگ میرے پاس رہے، لوگوں کا ایک ہجوم ہو، لوگ میرے پاس بیٹھے، میں کوئی ایک تعداد کھڑی کر لوں، یہ آپ کی سوچ نہیں تھی۔ آپ آئے اور وہیں پہ آپ اللہ کی عبادت کرنے لگے، اللہ کو یاد کرنے لگے، اور یہاں تک کہ انہیں سجد سجاد کہنے لگے، یعنی بہت زیادہ سجدہ کرنے والے۔ امام زید العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات کے اندر 1000 نمازیں نفل ادا کرتے تھے، اور ایک رکعت کے اندر 2 سجدے ہوتے ہیں، تو گویا امام زید العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2000 اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ ان کا یہ ذوق تھا، دین کو سجدہ، قرآن، بس یاد الہی کے اندر آپ جو ہے مشغول ہیں، آپ کو دنیا داری سے کوئی پری نہیں ہے، لیکن اللہ کا فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اللہ نے ساری دنیا کو اب کیسے موڑ دیا ان کی طرف، کیا امام زید العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خیمے کے اندر ہے، لیکن اس خیمے کے اندر بیٹھ کر کے اسلام کی اور قرآن کی، حدیث کی جب انہوں نے بات چھیڑ دی، آپ جب تفسیر کیا کرتے تھے، آپ لوگوں کو دین کی بات سنایا کرتے تھے، جو راہ گزر نکلا اور وہاں پہ امام زید العابدین کو دیکھ لیا، تو آپ جو نصیحت فرماتے تھے اس نصیحت کی ایسی تاثیر تھی کہ وہ دوبارہ وہ آدمی آپ کے خیمے میں آپ کی گفتگو سننے کے لیے بے چاب ہو جاتا، بے چین ہو جایا کرتا تھا۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ سارے مدینے والوں کے اندر حکومت تو مروان کی تھی، لیکن جو دل تھے ان دلوں کے اوپر حکومت امام زین العابدین کی تھی، اور وہ مروان امام زین العابدین سے اتنا ڈر رہا تھا، اسے خوف تھا کہ کہیں میرا یہ تختہ نہ پلٹ جائے۔ یہ اس کی سوچ تھی، یہ اس کا خیال تھا کہ آج مدینے والے کو بھیڑ ہے، عرب و عجم کی بھیڑ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اشارہ کرنے پہ میری حکومت کا تختہ پلٹ جائے۔ لیکن وہ امام وہاں پہ یہ ارادہ نہیں فرما رہے کہ مجھے اس کا تختہ پلٹنا ہے۔ وہ اس کی عادت تھی کہ منبر پہ چڑھ کر کے مروان امام زین العابدین باہر ویرانے پہ خیمہ لگائے ہوئے ہیں، اور یہ جمعہ کے دن امام زین العابدین کے خلاف بکواس کیا کرتا تھا، گالی گلوچ کیا کرتا تھا،
لیکن اس کے باوجود بھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ اشارہ کیا، نہ اس کا رد کیا، نہ اس کا کوئی جواب آپ نے عطا فرمایا. یہ صبر تھا ان کا. مدینے والوں کی محبت ان کے دلوں کے اندر جو ہے، سارے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ خبر دیتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن آپ صبر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس مروان نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم کی کوئی کسر باقی نہ رکھی تھی. اسی مروان نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں بیڑیا پھر دروائی. ایک تو بیڑیا اس وقت لگی تھی جب کربلا سے وہ نکلے اور یزید کے دربار تک امام زین العابدین کے ہاتھ پیروں پہ بیڑیا لگی ہوئی زنجیریں سے باندھے ہوئے تھے. اور ایک وہ بھی لمحہ آیا کہ جب مدینے والوں کے دلوں کے اندر امام زین العابدین کی محبت بیٹھ گئی، یہ منبر سے ان کی کٹی کر رہا ہے، وہ محبت اہل بیت نکالنا چاہتا ہے، لیکن اللہ نے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اللہ وہاں ساتھ دیتا ہے. مسجدوں کے اندر سن رہے کہ اہل بیت کے خلاف، لیکن اللہ وہاں محبت ڈالتا ہے. کوئی مروان کی نہیں سنتا، جب بھی تعریف کرتا ہے تو امام زین العابدین کی تعریف کرتا ہے. تو جب اس نے دیکھا کہ یہ تو بات بگڑ رہی ہے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے اشارہ کیے بغیر میرا تختہ پلٹ جائے تو میں اسے اپنی جگہ سے ہٹاؤں، تو اس نے امام زین العابدین کو گرفتار کرایا اور جیل کے اندر امام زین العابدین کو اس نے بند کروایا. اور صرف اتنا ہی ظلم نہیں کیا، اس جیل کے اندر بھی امام زین العابدین کے ہاتھ پیروں کے اندر زنجیروں سے بندھوایا. وہ جانتا تھا کہ یہ جیل کے اندر رہ کر کے بھی اللہ کی عبادت کریں گے، یہ جیل کے اندر رہ کر کے بھی قرآن کی تلاوت کریں گے، اور ایسا نہ ہو کہ جیل کے اندر بھی رہے اور پھر بھی ان کا روب و دبدبا سارے لوگوں کے اوپر چھایا جائے. اس لیے اس ظالم نے اپنی فطرت دکھاتے ہوئے اس نے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پہ ہاتھ کڑیا ڈلوائی، پیروں پہ بیڑیا ڈلوائی، تاکہ وہ سجدے نہ کر سکے، تاکہ وہ عبادتوں پہ دھیان نہ دے سکے. امام زہری جو ان کے شاگرد ہے، وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے کے لیے آئے. تو میرے امام کو دیکھ کر کے امام زہری رو پڑے، دل بے تاب ہو گیا، بے چین دل ہو گیا، رونے لگے، کانپنے لگے، آنکھیں چھما چھم برسنے لگی. امام زین العابدین نے کہا زہری تو روتا کیوں ہے، پریشان کیوں ہے؟ کہا میرے امام، ایک تو کربلا کے اندر زنجیروں میں جھگڑا گیا اور آج اپنے مدینہ چھوڑ کر کے اپنا باہر خیمہ لگا دیا، آپ نے ایک اپنی زبان کھولی بھی نہیں کسی کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ کے ہاتھوں پہ پھر بیٹھ گیا، پھر زنجیروں میں جھگڑا آپ کے ہاتھوں میں. تو امام زین العابدین نے کہا زہری، ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں، ہم مقدر پہ راضی ہیں، اور دیکھ اب کمال، اللہ کی مدد دیکھ. امام زین العابدین اللہ اکبر پڑھنا تھا کہ زنجیر کا ہر حصہ زمین پہ بکھر کر کے پھیل جاتا ہے اور آپ کے ہاتھ کھل جاتے ہیں. جب امام زہری نے دیکھا کہ اللہ اکبر کی صدا لگانا تھا کہ زنجیر کا ہر حصہ کھل گیا، زمین پہ بکھر گیا، تو فرمایا ہم تقدیر کے پیچھے راضی ہے، تقدیر پہ راضی ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے، ورنہ یہ زنجیر کیا ہے ہمارے لیے. آپ نے فرمایا کہ میرا مولا جس میں راضی ہے، امام زین العابدین پہ راضی ہے. امام زہری سمجھ گئے کہ میرا امام محتاج نہیں بلکہ مختار کائنات کا وہ نواز. تو آپ نے تھوڑے نزدیک آ جائے تو دوسرے لوگ آگے آ جائے تھوڑا تھوڑا. تھوڑے تھوڑے آگے آ جاؤ، تھوڑی جمع آ جائے.
تو امام زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی امام کو دیکھا کہ اللہ اکبر کی صدا سے زنجیریں کٹ کر کے زمین پہ گر جاتی ہے. وہ امام اللہ کے نزدیک کتنا مقبول ہے. اس لیے اللہ نے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان عطا فرمائی کہ جب حشام بن عبد الملک کا جب دور آیا، مروان کا دور ختم ہوا اور حشام بن ملک کا دور آیا، اس وقت بھی امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو چھپا کر کے رکھے تھے. یہ نہیں چاہتے تھے لوگوں کی نظر میرے پہ رہے، لوگ میرے ارد گرد گھومیں. انہیں اللہ سے لو لگ چکی تھی، دنیا سے دل اٹھ چکا تھا، لیکن اللہ نے فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، میں تیرے ساتھ ہوں. جب میں تیرے ساتھ ہوں کائنات تیرے ساتھ بنی ہوئی ہے. جب حشام بن عبد الملک حج کرنے کے لیے مکہ المکرمہ پہنچا اور جب وہ طواف کر رہا تھا تو اسے بھیڑ بھاڑ کے اندر جو ہے چکر لگانے پڑے، اور جب حجر اسود کا بوسہ دینے کی باری آئی تو آپ جانتے ہیں بڑا مشکل ہر دور کے اندر رہا ہے کہ حجر اسود کو بوسہ دینا. کنٹرول کیا گیا کہ پبلک کو ہٹا دیا جائے، لیکن پبلک کا ہجوم تھا کہ کوئی ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اس نے اپنی کرسی، بادشاہ تھا، اس نے کرسی لگائی، کہا جب روک لگ جائے اس کے بعد میں اٹھ کر کے حجر اسود کا جو ہے بوسہ دے دوں. اسی کے اندر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہ حج کرنے کے لیے آپ تشریف لائے تھے. آپ کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے بعد آخری میں آپ نے چاہا کہ اب میں حجر اسود کا بوسہ دے دوں. اور جیسے ہی آپ اس بھیڑ بھاڑ کے اندر آنا چاہے تو لوگوں نے خود بخود جو ہے جگہ دینا شروع کر دیا اور ایک صف بن گئی، ایک رستہ بن گیا، جیسے کوئی حکومت دلوں پہ کر رہا ہے. ایک اللہ کی قدرت ہے، یوں سمجھو کہ گویا اللہ نے مدد کر دی اور اس کے لیے راستہ بن گیا. اور جب لوگوں نے راستہ بنا دیا تو عبد الملک، حشام بن عبد الملک دیکھ کر کے دنگ رہ گیا کہ بادشاہ وقت میں ہوں اور یہ کون ہے جس کے لیے راستہ بن جا رہا ہے. اور حشام بن عبد الملک جانتا تھا کہ یہ نبی کے نور عین ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اب عزت کے اوپر آ گئی تھی کہ میں بادشاہ ہو کر کے میرے لیے اتنا پروٹوکول نہیں ہے، میرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، اور ان کے لیے نہ کوئی فوج ہے، نہ کوئی کمانڈو ہے، نہ کوئی وزیر خاص ہے، نہ کوئی اس کے ارد گرد اس کا چاہنے والا ہے، اکیلے تنہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی راستہ بنتا ہوا نظر آتا ہے. تو اس نے اپنے ساتھی فرزق سے پوچھا، جو شاعر بھی تھا اور وہ بادشاہ کے ساتھ رہا کرتا تھا، اس نے پوچھا بتاؤ یہ کون شخص ہے؟ تو فرزق نے جواب دیا کہ تو نکرا کر کے، ایک عربی کا مقولہ ہے کہ تو نکرا کر کے معرفہ کو تو بھولا نہیں سکتا ہے، تو انجان نہیں بن سکتا ہے. وہ شاعر کے اندر، شاعری کے اندر جواب دیا کہ یہ وہ ہے جسے زمین والے بھی جانتے ہیں اور آسمان والے بھی جانتے ہیں. یہ وہ نبی کا نور عین ہے، یہ علی کا پوتا ہے اور یہ حسین کا شہزادہ ہے، جسے آسمان و زمین والے نہیں بلکہ زمین کے ہر ذرات بھی جانتے ہیں، درخت کے ہر پتے بھی جانتی ہے کہ نبی کا نور عین ہے. جب وہ دیکھا عبد الملک، حشام بن عبد الملک نے کہ شاعر نے اپنی شاعری کے اندر اتنی تعریف کر ڈالی تو بوکھلا گیا، غصے میں آ گیا. تو کس کی تعریف کر رہا ہے؟ کھا میرا رہا ہے، پالتا میں تجھے ہوں، اور تو اتنا جذبات کے اندر آ کر کے اتنی تعریف کر دیا کہ زمین آسمان والے جانتے. اس نے کہا میں کھاتا تیرا ہوں، رہتے تیرے ساتھ ہوں، لیکن دل جس پہ خدا ہے وہ امام زین العابدین. تو مکہ اور عرب والوں کے اوپر حکومت کرتا ہے، یہ سید زادہ تنہا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کائنات کے اوپر اگر کسی کا سکہ ہے تو امام زین العابدین.
امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس نے کچھ اشعار لکھے اور آپ کی شان میں تعریف کیا تو بادشاہ حشام بن عبد الملک بلا جلال میں آ گیا اور اسے قید کروا دیا اور ایک اندھے کنویں کے اندر گرفتار کر کے اسے پھینک دیا گیا کہ تو اس کی تعریف کر رہا ہے، میرے ساتھ میں رہ رہا ہے۔ جب اسے جیل میں جگڑ دیا گیا اور امام زین العابدین کو پتا لگا کہ میری محبت میں میری تعریف کرنے کی وجہ سے اس پہ اتنا ظلم کیا گیا اور میرے لیے کچھ اشعار کہے، تو امام زین العابدین نے ایک پیسوں کی تھیلی، درہم کی تھیلی آپ نے اپنے غلام کو دی اور کہا کہ یہ جا کر کے فرزق شاعر کو دے کر کے آئے جیل میں۔ جب آپ کا غلام گیا اور کہا حضور یہ پیسے امام زین العابدین نے آپ کو تحفہ دیا ہے کہ آپ نے جو تعریف کی بڑے خوش ہوئے اور یہ تحفہ کے طور پہ آپ کو دیا ہے، تو فرزق نے جواب دیا انہی دولت کے لیے میں نے اپنی غلامی والی زندگی بنا لی، یہی دنیا کی دولت کے لیے نہ جانے کتنوں کو میں نے چھاٹا اور یہ دنیا میں نے کمائی، مجھے دنیا کی دولت کی ضرورت نہیں ہے، میں نے دنیا کی دولت کے لیے ایک سید زادے کی تعریف نہیں کی تھی، میں نے جو تعریف کی تھی اس لیے کی تھی کہ رسول اللہ کی نور نظر ہے، مجھے اس دولت کی ضرورت نہیں ہے، آپ واپس چلے جائیں اور یہ لے کر کے انہیں دے دے کہ امام آپ کی محبت نے کہی ہے یہ اشعار، نہ کہ میں نے دولت کی لالچ میں اشعار کہے۔ امام زین العابدین کے پاس آپ کا غلام آیا، کہا حضور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی محبت میں کہے، آپ کے نانا کی محبت میں کہی ہے، تو آپ نے فرمایا ہم وہ ذات والے ہیں، ہم وہ خاندان سے نسبت رکھتے ہیں کہ جب دے دیتے ہیں تو پھر واپس لیتے نہیں ہیں، انہیں جا کر کے بولے کہ میں نے خوشی سے تمہیں دیا، یہ ہمارا خاندان کا دستور نہیں ہے کہ دے کر کے واپس لیا جائے، ہم جسے دے دیتے نماز دیتے اور کہا تیری مرضی بھی بتا دے۔ وہ غلام آیا، کہا میرے امام نے آپ کی بارگاہ میں دوبارہ بھیجا ہے، کہا یہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ ہم تحفہ دے دے واپس لے لے، آپ اسے قبول کر لے۔ تو اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں، بس میرے امام سے کہے کہ مجھے میری شفاعت اپنے نانا سے کروا دے، کل بروز قیامت یہ کہہ دے کہ امام زین العابدین کا عاشق تھا، ایک دیوانہ تھا۔ اور پھر اس نے جو ہے غلام کو کہا میرے امام نے انہیں کہا تھا تیری ہر فرمائش قبول کریں گے، اور پھر وہ ادبن جو ہے وہ اشرفی کی تھیلی جو ہے لے لیا اور میرے امام نے کہا فرزق میں وعدہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں میرے نانا مصطفیٰ سے تیری بخشش کرواؤں گا۔ یہ جو ہے روب و دبدبا تھا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو رہتے تو ہے ایک ویرانی کی جگہ پہ لیکن دلوں کے اوپر حکومت ہے۔ یہ حکومت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہو جاتا ہوں۔ اور صبر کا پھل کیا ملتا ہے؟ کہ صبر کا پھل یہ ملا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بادشاہوں کے سامنے بھی کسی کی روب و دبدبا کے اندر نہیں آتے تھے، لیکن ہاں ان لوگوں نے ظلم ضرور کیا۔ امام زین العابدین کے اوپر اس نے ظلموں کی کوئی کسر نہیں چھوڑی، بہت ظلم کیا، گالی گلوچ کیا، تانے دیا، یہاں تک کہ آپ کی ذات تک انہوں نے نہیں چھوڑا، لیکن اس کے باوجود بھی امام زین العابدین نے کوئی جملہ اس کے بارے میں نہیں کہا۔ اور یہاں سے یہ بھی نہ سمجھے کہ آپ کے اندر جرأت نہیں تھی، روب و دبدبا نہیں تھا، آپ کے اندر ہمت نہیں تھی۔ روب و دبدبا کی بات ہو تو امام جب کوئی بادشاہ چاہے وہ مروان ہو یا حشام بن عبد الملک ہو، مروان کے دور کے اندر امام زین العابدین کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور کہا حاکم وقت نے میری جائیداد کو، میری پونجی کو چھین لیا ہے، اب میری کوئی مدد کرنے والا نہیں، کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ جب سرکار کسی سے اگر کوئی چھین لے کوئی چیز تو کون اس کے منہ لگ رہا ہے؟ اور یہ بادشاہ ہے، حکومت اسی کی ہے، میری جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا ہے، کوئی مددگار نہیں، کس سے جا کر کے بتاؤں میں؟ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی فریاد کو سنا، سر پہ امامہ رکھا، ہاتھ میں آپ نے عصا پکڑا اور کہا اگر تیرا کوئی نہیں تو نبی کا جو نباسہ ہے، نبی کا نور عین ہے۔ آپ آگے آگے چلنے لگے، پیچھے پیچھے غلام چلنے لگا،
بادشاہ مروان عبد الملک کے دربار میں پہنچے، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب کس کی جرت ہے کہ دربار میں جانے سے کوئی ان شہزادوں کو روک لے؟ وہ مروان جو منبر پہ امام زین العابدین کی توہین کرے، بغض کرے، وہ کھلا دشمن تھا۔ اس دشمن کے محل کے اندر درباروں کو چیر کر کے جانا کوئی معمولی کام نہیں تھا، لیکن اللہ نے کہا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا میں ساتھ میں ہوں۔ اللہ جب ساتھ دے دیا تو کسی نے روکا نہیں، وہ بادشاہ تک مروان بن عبد الملک تک پہنچ گئے اور وہ محفل سجائے ہوئے تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے سامنے گئے اور کہا یہ فریادی کہہ رہا ہے کہ تو نے اس کا مال جبرن چھینا ہے، اسے واپس لوٹا دے۔ تو نے چھینا یا نہیں چھینا ہے؟ اس نے کہا میں نے لیا ہے۔ کہا کون ہے تو لینے والا کہ جو تم مال کو لے لے گا؟ کہا میں حاکم ہوں، میں تو حاکم ہوں جو اس کا مال اپنی مرضی سے لے لیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو حاکم ہے تو میں علی کا پوتا ہوں، نبی کا نور عین ہوں، تجھے دینا پڑے گا۔ آپ نے عصا زمین کو مارا اور جو گرجدار آواز کے اندر کہا اسی وقت تجھے اس کا مال لوٹانا پڑے گا۔ مروان کانپ گیا، چہرہ اتر گیا اور اس نے اپنے جو ہے وزیر سے کہا کہ فلاں کی جو ملکت ہے اسے واپس لوٹا دی جائے۔ اس نے سارے مجمع کے اندر اس کی ملکت کو لوٹایا اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غریب کا ہاتھ پکڑ کر کے دربار سے باہر نکلے۔ جب دربار سے باہر نکلے تو سارے لوگ حیران تھے اور مروان بن حکم سے پوچھا تو مسجد کے اندر بری بری پھینکتا ہے، مسجد کے اندر تو آستین بری چلاتا ہے، تو امام زین العابدین کے بارے میں کیا کیا بولتا رہتا ہے؟ اور تو جیسا ڈرپوک ہم نے دیکھا نہیں کہ جب تیرے سامنے آ گئے، نہ فوج ہے نہ کوئی ساتھی ہے، ایک دبلا پتلا انسان تیرے سامنے، نہ کوئی سہارا، ایک لاٹھی کے سہارے پہ آئے اور پھر بھی تجھے للکار کر کے چلے گئے، تجھ سے مال نکال کر کے چلے گئے۔ تو مروان بھی بولنے پہ مجبور ہو گیا، لوگوں تم نے اس کا ظاہر دیکھا ہے، اور جب مجھ سے وہ بات کر رہا تھا تب مجھے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اگر میں نے نہیں مانی تو یہ زمین پھٹ جائے گی اور مجھے نکل جائے گی، آسمان پھٹے گا اور قہر خداوندی برس پڑے گی، اور مجھے یہ کہا جاتا تھا مروان جو کہہ رہا ہے وہ زین العابدین کی مان لے۔ تم انہیں دیکھ رہے تھے، میں کسی اور کو دیکھ رہا تھا جو ان کے چہرے پہ رعب و دبدبا تھا۔ یہ رعب و دبدبا کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کہہ رہا ان اللہ مع الصابرین، جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ اس لیے جو صبر کرتا ہے اس کا صبر ظالم کو مار دیتا ہے، مظلوم جو ہوتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، ظالم ہمیشہ دنیا و آخرت کے اندر ذلیل و خوار ہو کر کے رہ جاتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو رعب و دبدبا تھا وہ اتنا رعب و دبدبا تھا کہ آپ جب جب حج کے لیے آئے تب تک آپ کے لیے کوئی فوج مقرر نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود بھی آپ بآسانی حجر اسود کو چوم لیا کرتے تھے، اور جب آپ کبھی عمرہ کرنے نہیں جاتے تو پھر حجر اسود خواب میں آتا امام زین العابدین کے اور کہتے یا نبی کے نواسے کیا اپنا دیدار مجھے نہیں کراؤ گے؟ وہ حجر اسود بھی جو ہے امام زین العابدین کی تعریف کرے، وہ بھی محبت کرے، وہ امام زین العابدین کا حوصلہ کتنا ہوگا۔ اور وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے مدد کس طریقے سے فرمائی، اپنوں کی بھی فرمائی دوسروں کی بھی فرمائی، اور کیسی مدد فرمائی، اور آپ خیمے کے اندر رہتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے دنیا سمیٹ کر کے آپ کے خیمے کے اندر جمع کر دیا تھا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ لڑکے محمد نامی ایک لڑکا ہے ان کا، اس کے اوپر بڑا قرضہ چڑھ گیا اور امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، کہا حضور بڑی مصیبت میں ہوں، بڑی تکلیف میں ہوں، آپ دعا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا کیا پریشانی ہے، کیا تکلیف ہے؟ کہا 15,000 درہم کا مجھ پہ قرضہ چڑھ چکا ہے، بڑا پھنس چکا ہوں، زندگی گزارنا میرے لیے دشوار بن گیا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مسلح کے نیچے ہاتھ ڈالا اور 15,000 آپ نے وہ رقم نکالی
یہ 15,000 آج کے دور کی 25 کروڑ کتابوں کے اندر بتایا جاتا ہے کہ اس دور کے 25 کروڑ کا قرضہ تھا، اور امام زین العابدین نے مصلی کے نیچے ہاتھ ڈالا اور آپ نے وہاں سے جو آپ کے پاس پونجی تھی آپ نے وہ رقم دیا اور کہا اپنا قرضہ بھی اتار دے، جو بقیہ بچے اسے اپنی زندگی بھی گزارا کر۔ یہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت تھی، یہ تو اپنے کے لیے تھی۔ لیکن جو دشمن ہے، جو آج ہماری زندگیوں کے اندر ایک بڑا سا بے سکونی ہے، اطمینان ختم ہو گیا ہے، بے چینی گھبراہٹ ہے، اور بے چینی گھبراہٹ کنہیں ہوتی ہے؟ جو انتقام لینا چاہتا ہے، جو بدلہ لینا چاہتا ہے، جو کسی کی بات کو اپنے دل میں بٹھا لیتا ہے، جو بغض رکھتا ہے، جو عداوت رکھتا ہے، وہ کبھی چین کی نیند نہیں سو سکتا ہے۔ ایک تو اس پہ کسی نے ظلم کیا اور اس ظلم کا بدلہ لینے کے لیے اب بے چین ہے۔ ہمارے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم پہ کوئی ظلم کرے تم معاف کر دو، تم انہیں معاف کر دو گے اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ہو کر کے کسی مخلوق کو معاف کر دے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، جب بھی وہ رات کو بستر پہ جاتے تو یہ کہا کرتے مجھ سے جن لوگوں نے بھی ظلم کیا ہے میں ساروں کو معاف کر دیا۔ وہ اس لیے کہا کرتے تھے کل میری موت ہوگی یا زندگی ہوگی کسے معلوم ہے۔ وہ سارا بوجھ ہلکا کر دیا کرتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے، اور پھر وہ سکون کی نیند سویا کرتے تھے۔ اور آج ہم انتقام لینا کا سوچتے ہیں، بدلہ لینے کا سوچتے ہیں، اور یہ دور آ گیا کہ ظلم کیا اس کے ساتھ تو بدلہ، جس نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اس کے ساتھ بھی ہم ظلم کرنے کا سوچتے ہیں۔ کس آدمی کو پچھاڑنا ہے، کس کو بگاڑنا ہے، کس کی جائیداد کو چھیننا ہے، کس کو بے چین کرنا ہے، یہ ہماری سوچیں ہے، یہ ہمارے ارادے ہیں۔ اس لیے سکون نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، راحت ہماری زندگی کے اندر ختم ہو چکا ہے۔ اور ایک ہمارے نبی نے طریقہ بتایا کہ تم معاف کر، تم لوگوں کو معاف کرے گا اللہ تجھے معاف کر دے گا۔ اب امام زین العابدین کی زندگی کے اندر دیکھیے کہ وہ دشمنوں کو کیسے معاف کرتے ہیں، دشمنوں سے کس انداز سے وہ پیار فرماتے ہیں، اور یہاں سے ہماری زندگی کا آغاز بھی شروع ہوتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اور ادھر مختار بن ثقفی نے جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قاتل تھے، جب اس نے اس کے ہاتھ میں سلطنت کی دور آئی تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو قاتلان حسین ہیں انہیں قتل کر دیا جائے، اور جو قاتلان حسین نہیں ہے اگر اس میں شامل بھی تھے اسے بھی قتل کر دیا جائے، جو شامل بھی نہیں تھے لیکن جو اس پہ خوشیاں منا رہے تھے، جو اس بات پہ راضی تھے، اور پتہ لگ جائے تو اس کی بھی گردن مار دیا جائے۔ اب مختار نے جب یہ ساری باتوں کا اعلان کیا تو اب حاکم وقت تھا، اب سارے لوگ ڈرے کہ اب اس سے اپنی جان بچانا بڑا مشکل کام ہے، ہم اپنی جان نہیں بچا سکتے، اس لیے کہ وہ چن چن کر کے مار رہا تھا۔ وہ غاروں کے اندر جو چھپے ہوئے دشمن قاتل حسین تھے انہیں بھی قتل کیا، ایک بھی قاتل حسین کو مختار نے چھوڑا نہیں ہے، سب کو قتل کروایا ہے، اور بے دردیوں کے ساتھ کروایا ہے، اور جتنا بھاگا ہے، جتنا وہ چھپا ہے، اتنا زیادہ بے دردی کے ساتھ اس کے جسم کو تلواروں سے، نیزوں سے چھننی کر کے اس کی موت کے حوالے سے کیا ہے۔ جب یہ اعلان سنا تو بھاگنے والے بھاگتے رہے۔ اس کے اندر مورخین لکھتے ہیں کہ عمر بن سعد یا ہورملہ یا شمر لعین یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ بھی اپنی زندگی کو بچانے کے لیے، اپنے آپ کو، وجود کو بچانے کے لیے چھپ رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ اس کے اندر اس کا گزر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے پاس سے ہوا۔ جب یہ شمر لعین یہاں سے نکلا اور وہ اپنے گھوڑا کو دوڑاتے ہوئے اتنا ہاپا تھا کہ اس کے بس کا کام نہیں تھا کہ اب وہ آگے سفر بھی کر سکے، اور اسے پانی کی اتنی اشد ضرورت تھی کہ مجبور ہو گیا کہ کسی کے پاس مانگ کر کے بھی پانی پی لے۔ تو اس نے دیکھا کہ مدینے کے باہر ایک خیمہ لگا ہوا ہے،
وہ قریب گیا اور یہ بڑا مشہور تھا کہ خیمہ جو بہار ہے کسی اور کا نہیں، وہ امام زین العابدین کا تھا۔ اب میرا یہ ایمان کہہ رہا ہے کہ وہ خیمہ نہیں بلکہ اللہ کا نور جہاں پہ برستا ہو۔ میرے امام نے کہا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے انہیں نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ارے اس خیمہ سے تو خوشبو مہک رہی تھی جس خیمے کے اندر امام زین العابدین جلوہ افروز تھا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی توجہ اللہ کی طرف کی ہوئی تھی، خیمے کے باہر ہی آیا اور آواز دی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے، پردہ ہٹایا۔ یہ دشمن تھا، اپنے چہرے پہ نقاب بھی جو چھپانے کے لیے بھاگ رہا تھا رکھا تھا، اس نے اپنا نقاب بھی، وہ پہچان گیا کہ یہ کون ہے، جانتا بھی تھا، پہچان بھی گیا۔ اس نے کہا میں مسافر ہوں، کیا مجھے ایک کٹورا پانی ملے گا؟ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے کے اندر اس ظالم کو بلایا۔ یہ ظالم وہ ہے جو کربلا کے اندر امام حسین کے حلق کے اوپر اس نے خنجر چلایا تھا۔ وہ ظالم ہے جس نے امام علی اصغر کے پیاسے 6 ماہ کے بچے کے اوپر جس نے نشان بنا کر کے تیر چلایا تھا، آج وہ ظالم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار پہ حاضر ہے اور مانگ رہا ہے بھیک پانی کی۔ امام اٹھے، مشکیزہ لیا، منہ کھولا، کٹورا لیا اور مشکیزہ سے پانی کٹورے کے اندر ڈالا اور اپنے پیارے نورانی ہاتھ سے اس کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ ظالم ٹھنڈا پانی پیا، پینے کے بعد پھر دل چاہا کہ اور ایک کٹورا اور پی لو، کہا اور پانی ملے گا؟ آپ مشکیزہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے، آپ نے پھر پانی بھر دیا پورا۔ اس نے کہا میں بہت پیاسا ہوں، بڑا دوڑ کر کے آیا ہوں، بڑی پیاس لگی ہوئی، اور ملے گا؟ آپ نے تیسرا کٹورا بھی اسے پانی کا بھر کے دیا۔ یہ کتنا بڑا جگر تھا، کتنا بڑا حوصلہ تھا اور کتنا بڑا صبر تھا کہ جو جان رہے ہیں یہ وہی ہے جس نے کربلا کے اندر میرے باپ کے سر کو تن سے جدا کیا تھا۔ آج چھوٹی سی بات پہ ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میرا امام باپ کے قاتل کے اوپر یہ کر رہے ہیں کہ اسے پانی پلا رہے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کٹورے پلائے اور وہ پانی تو پی لیا لیکن خود پانی پانی ہو گیا۔ اور اس نے کہا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ اگر مجھے جان جاتے تو آپ کبھی پانی نہ پلاتے۔ وہ سوچا مجھے پہچانا نہیں ہوگا کیونکہ وہ خیمہ حسینی کے اندر تھے، نہیں پہچانا ہوگا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جلال میں آئے، اب باپ کی یاد آئی کہ بدبخت تجھے کون نہیں جانتا ہوگا کہ جو تو حسین کا قاتل ہے، تجھے کون نہ جانے جو علی اصغر 6 ماہ کا قاتل تو ہو اور تجھے دنیا پہچانتی نہ ہو، میں تجھے جانتا ہوں تو قاتل ہے حسین۔ کہا پھر میرے ساتھ یہ مہربانی، میرے ساتھ یہ شفقت؟ تو آپ نے فرمایا یہ تیرے باپ کی تعلیم تھی، یہ تم ظالموں کا طریقہ تھا جو نانا مصطفیٰ جان رحمت کے نواسوں پہ پانی بند کیا، وہ تمہارا طریقہ تھا، یہ علی کا لال کا طریقہ ہے جو ہم دشمنوں کو ملا رہے ہیں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پیار کیا اور قوم اسلام کو یہ بتا دیا، پیغام دیا کہ لوگوں اگر واقعی میں نبی اور آل نبی سے محبت کرنے والے ہو تو اپنے دلوں میں کبھی زہر مت رکھنا، کبھی اپنے دل کو گندا نفرتوں سے نہ ہونے دینا، اس لیے کہ مخلوق سے پیار کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بخیل کتنا بھی عابد ہو، بخیل کتنی بھی عبادت کرے، بخیل کتنے بھی سجدے کر لے، قرآن پڑھ لے، حج کر لے، لیکن اللہ کے نزدیک ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور سخی ہو، نمازیں کم ہو، عبادتیں کم ہو، لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں سخی خدا کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ فرمایا سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔
اور بخیل اللہ کبھی بخیل سے کبھی دوستی فرماتا نہیں ہے. تو یہ سخاوت تھی, یہ مہربانی تھی. اب یہ سخاوت کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ دوستی سخی سے کرتا ہے. کیوں اللہ سے سخی سے دوستی کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے کہ میرے بندوں پہ جو تو نے رحم کیا, میرے بندوں پہ جو بندہ ہو کر کے تو شفقت کر رہا ہے, بندہ ہو کر کے پیار کر رہا ہے, میں تو خالق و مالک ہوں. اس لیے اللہ اس بندے سے بڑا پیار فرماتا ہے جو مخلوق کی مدد کرتا ہے. جب مخلوق کی مدد کے اندر یہ اجر ہے تو اپنے بھائی کی محبت کے اندر کتنا اجر رکھا ہوگا, کتنا پیار رکھا ہوگا. اس لیے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا اجر و صدقہ, سب سے بڑی عبادت اگر کوئی ہے تو وہ یہ ہے کہ تیرا رشتہ دار ہو, تیرا دل اس کا منہ دیکھنے کو نہ چاہتا ہو, دل اس کے نام سے کترا رہا ہو, اتنا بغض, اتنی نفرت کہ تو اس کے سامنے بیٹھنا تو دور کی بات, اس کا نام سننا بھی پسند نہ کرتا ہو. اگر ایسے دشمن کے پیچھے تو صدقہ کر دے, ایسے رشتہ دار کو کیوں مدد کر دے, تو اللہ کو یہ تیرا صدقہ اتنا مقبول ہے کہ سارے صدقوں سے زیادہ یہ صدقہ تیرا زیادہ اللہ کو منظور ہے. کیوں کہ جو تو نے کیا ہے وہ اپنے لیے نہیں کیا, اپنی تو دشمنی تھی, لیکن اللہ کی رضا کے لیے تو نے کیا. تو اللہ ایسی چیزوں کے جو اللہ کے لیے خاص ہو, اللہ اس عبادت کو بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے. اب امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پیار کیا, اب اسے ضرورت تھی کہ میں تو مارا جاؤں گا, اب ایک ہی راستہ ہے کہ مجھے اگر یہ چھپا لے تو میری جان بچ سکتی ہے. اب وہ ظالم تھا, بڑا ہوشیار تھا, اس نے میرے امام سے کہا کہ میں بڑا مصیبت کے اندر ہوں, آپ مجھے پناہ دے دیں اپنے خیمے کے اندر, دشمن پیچھے آ رہے ہیں. میرے امام نے اپنے باہیں کھول دی اور کہا آخ میرے خیمے کے اندر پناہ لے لے. اتنا بڑا حوصلہ کون رکھتا ہوگا؟ اسی کو اللہ فرماتا ان اللہ مع الصابرین, جو صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. مورخین لکھتے امام زین العابدین نے اپنے باپ کے قاتل کو اپنے خیمے کے اندر جگہ دی, اور پھر امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تجھے ایک محفوظ جگہ پہ بھیج دوں تاکہ وہاں تک تیری نظر نہ جائے اس کی, حاکم کی. امام زین العابدین نے اسے رقم دی, غلام کے ساتھ اسے بھیجا تاکہ اس کی جان ماری نہ جائے. جو باپ کا قاتل امام حسین کے جو لختے جگر ہے, نور عین, امام زین العابدین اس کی جان بچا رہے. اسے کہتے ہیں صبر, یہ حوصلہ ہے. صبر اس کا نام نہیں ہے, طاقت نہیں. اور معاف کر دیا. میرے آقا نے فرمایا سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا جو جنگ میں پچھاڑ دے, دشمنوں کے اوپر غالب آ جائے, وہ سب سے بڑا بہادر ہے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا وہ نہیں ہے, میری مراد تک تم نہیں پہنچے. یا رسول اللہ آپ بتا دیں, ہم تو یہی سمجھتے ہیں جو طاقتور ہو, جو دشمن کو اپنے سامنے والے کو پھینک دے وہی بہادر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا بہادر وہ ہے جو طاقت رکھتا ہے, بدلہ لینے کا جذبہ بھی رکھتا ہے, طاقت بھی ہے, اس کے باوجود بھی معاف کر دے, یہ سب سے بڑا بہادر ہے. تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کے شیر ہے, تلوار کے اندر بھی بہادر ہے اور صبر کر کے بھی امام زین العابدین بہادر ہے. اپنے دشمن کو معاف کیا اور پیغام دیا کہ میرے یاروں, میرے چاہنے والوں, اپنے دل کے اندر کبھی بغض مت رکھنا. اگر ایمان مضبوط کرنا چاہتے ہو, اپنے نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو, اللہ کا قرب چاہتے ہو, تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو, صبر کرنا سیکھو. اور جب صبر کر لو گے تو اللہ دنیا تمہارے قدموں پہ لا کر کے کھڑا کر دے گا. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں کہ انہیں انسانی جانتے تھے, بلکہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانور جو ہے وہ بھی ان کا ادب و احترام کیا کرتے تھے. اور جانور تک امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فریاد کیا کرتے تھے. امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام زین العابدین خیمے کے اندر تھے, اتفاق سے میں باہر تھا, ایک ہرن آئی اور آ کر کے وہ خیمے کے اندر گھسنا چاہا. میں نے اسے روکا, لیکن وہ اپنی کوشش کر رہی تھی میں اندر جاؤں. دوبارہ وہ جانا چاہی, میں نے روکا.
میرے امام زین العابدین نے فرمایا بیٹا کون ہے؟ کہا کہ ہرنی ہے، وہ خیمے کے اندر آنا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا آنے دو۔ امام باقر اندر پہ انہیں جانے دیا۔ وہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کے پاس گئی اور کچھ باتیں کہی۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رات کا وقت تھا، سر پہ امامہ رکھا، اپنا لباس درست کیا، ہاتھ میں عصا لیا، اور آدھی رات کو آپ اٹھے اور خیمے کے باہر نکلے۔ امام محمد بن باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے ہیں، ہرنی آگے آگے چل رہی ہے، آگے آگے چل رہی ہے، امام زین العابدین پیچھے پیچھے چلتے جا رہے ہیں۔ ایک عربی کا گھر آیا، شکاری کا گھر آیا، اور وہاں پہ ہرن آ کر کے رک جاتی ہے۔ میرے امام زین العابدین سمجھ گئے، اس کے دروازے کو دستک دی۔ وہ شکاری باہر عربی آیا، اس نے کہا آپ کس لیے آئے رات کے اتنے پہر کے اندر؟ کہا مجھے معلوم ہوا ہے کہ آج تو جنگل گیا تھا، دو ہرن کے بچے کو تو گرفتار کر کے پکڑ کر کے لے آیا ہے، میں تجھ سے خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا میں تو صبح جا کر کے بیچنے والا تھا، اگر رات میں ہی سودا ہو جاتا، بغیر منڈی جائے وہ سودا ہو جائے تو بڑی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کتنے میں بیچے گا؟ بولا 20 درہم کے اندر میں بیچنا چاہتا ہوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 دینار اسے دیے، اور ہرنی کے دونوں بچوں کو اپنے ساتھ میں لیا، اور ساتھ میں لے کر کے آپ خیمے کے پاس آئے، اور ہرنی کے پاس اس کے بچے رکھ دیے۔ وہ بچے لے کر کے جنگل کی طرف چلنے لگی۔ امام محمد بن باقر نے پوچھا ابا جان یہ آپ کے کان میں کیا کہہ رہی تھی؟ بولا وہی کہہ رہی تھی میرے امام، میں اپنے بچوں کی جدائی میں بے چین تھی، میرے دل نے آواز دی کہ اگر کوئی تیرا مددگار ہے، کوئی تیری ہمدردی کرنے والا ہے، جا نبی کے نواسے کے دربار پہ چلی جا، امام زین العابدین کے دربار پہ چلی جا، وہ بے کسوں کے کس ہے، وہ بے سہاروں کے سہارا ہے، وہاں تجھے سہارا مل جائے گا۔ اسی امید سے میرے پاس آئی، اور اللہ نے مجھے وہ جو ہے سماعت عطا فرمائی ہے کہ اللہ کو میں ہرنی کی باتوں کو بھی سنتا ہوں اور وہ جانتا بھی ہوں۔ میرے کان میں آ کر کے کہا میرے امام میری مدد کرو، میں نے اس کی مدد کی، وہ خوشی سے اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر کے چلی۔ یہ ہے اللہ تعالی جب دلوں کے اندر اللہ کی محبت آ جائے اور صبر آ جائے اور انسان اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، کائنات اس کی مٹھی کے اندر اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری زندگی آپ نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی، پوری زندگی آپ نے یہ خواہش نہیں کی کہ حکومت کا دعوے دار میں بن جاؤ، حکومت میرے قبضے میں آ جائے، اس لیے کہ وہ خواہش کرے جس کے پاس حکومت نہ ہو۔ ان کے پاس تو کائنات کی حکومت اللہ نے دی رکھی ہے اس کے ہاتھوں میں، وہ دنیا کی حکومت کو کیا جانے۔ اور آج بھی جو امام زین العابدین کی اولادیں ہیں، وہ چاہے غریب نواز ہو، چاہے غوث اعظم ہو، چاہے داتا گنج بخش ہو، چاہے صابر پیا ہو، چاہے مخدوم اشرف ہو، جتنے بھی بزرگ ہیں وہ اپنے وقت کے سب تاجدار ہیں، اور سب کے سب بادشاہ وقت گزرے۔ وقت کی کرسی اوروں کے ہاتھ میں تھی، لیکن دلوں کے اوپر جو حکومت تھی وہ خواجہ ہند الولی کی تھی، وہ مخدوم اشرف کی تھی، وہ نظام الدین اولیاء کی تھی، وہ صابر پیا کلیری کی تھی۔ کیوں تھی؟ اس لیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جتنی بھی علمی صلاحیت اور جتنی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانتیں دی تھی، وہ ساری امانتیں امام زین العابدین کو دے دیا، اور آپ نے صبر کیا اور اپنی زندگی سے ایسی اپنی نسلوں کو تعلیم دیا کہ دنیا تمہارے پیچھے گزرے گی، میری زندگی کے اوپر عمل کرتے جاؤ۔ جن لوگوں نے ان کی زندگی پہ عمل کیا وہ اپنے وقت کے تاجدار بن کر کے چمکتے رہے، اور آج دنیا سے وہ پردہ فرما گئے، لیکن قبر میں ہے، قبر میں رہنے کے باوجود بھی آج بھی وہ دنیا پہ حکومت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو آدمی صبر کر لیتا ہے وہ آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور کربلا کے میدان کے اندر بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سب کچھ قربان کر کے پیغام دیا کہ میں نے سب قربان کر دیا۔ ظاہر تو یہ دیکھ رہا تھا یزید جیت گیا، لیکن حقیقت ہے کہ یزید مر گیا، اس کا نام و نشان ختم ہو گیا، اور اسلام زندہ ہو گیا، اور حسین کا نام بھی زندہ ہو گیا۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے حکومت دلوں پہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ پھر بھی دل کے اندر دنیا قابو کرنے کا جذبہ نہیں تھا، دل کے اندر یہی خواہش تھی کہ اللہ مجھے موت آئے تو شہادت کی آئے،
یا اللہ مجھے موت آئے تو شہادت کیا ہے؟ امام زین العابدین کا جب آخری وقت آیا تو امام زین العابدین کو زہر دیا گیا، اور زہر سے جب آپ بے چین ہوئے تو امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی چارپائی سے اٹھے، مصلی پہ گئے، سر سجدے میں رکھا اور اللہ سے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے شہادت کا جام پلا دیا، تو نے مجھے شہادت کا مرتبہ عطا کیا۔ امام باقر فرماتے ہیں ابا جان یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ جس کا پورا خاندان شہید ہو اس کا یہ لخت جگر شہادت سے محروم ہو۔ مجھے موت جب آ رہی تھی تو میں اللہ سے کہہ رہا موت تو اللہ آنی ہے لیکن بستر پہ نہ آئے، موت آئے تو مجھے بھی شہادت کی موت آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پہ بھی شہادت کا منصب سجایا۔ تو موت ہر کسی کو آنی ہے، دنیا میں ہر کسی کو جانا ہے، تو ہم ایسی زندگی کیوں نہ بنائے کہ جس سے ہماری زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے۔ تو سب سے اچھا جو طریقہ بتایا ہے ہم اپنے اخلاق کو اچھا کریں، اپنے کردار کو اچھا کریں، ہم اپنی قوم اور اپنے بھائیوں کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں۔ ہم یہ نہ سوچیں ہم اپنی قوم کو گرائیں، ہم اپنے بھائیوں کو گرائیں۔ جب مسلمانوں نے اس کے اندر یہ گیروں کی جب سے عادت لے لیا ہے تب سے مسلمان پیچھے نظر آتا ہے، اور جب مسلمان اپنے بھائیوں کی ترقی چاہتا تھا، اپنے برادری کی ترقی چاہتا تھا، تب تک وہ ہر جگہ پہ ہر موڑ پہ کامیاب نظر آتا تھا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ درد دل ان کے دل کے اندر تھا، مخلوق کی ہمدردی تھی، اور جب مخلوق کی ہمدردی ہوتی ہے تو اللہ اس چیز سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب چیز ہی یہی ہے کہ میرے بندے آپس میں مل جل کے رہے، محبت سے رہے، پیار سے رہے۔ اللہ چاہتا ہی ہے کہ سب جنت میں جائے، اللہ چاہتا ہے سب جنت میں جائے، شیطان چاہتا ہے جہنم میں جائے۔ یہ دو راستے پڑے ہیں، اب انسان کی مرضی کی بات ہے، چاہے وہ جنت کا راستہ اختیار کرے چاہے وہ جہنم کا راستہ اختیار کرے۔ اللہ کی مرضی ہے، جنت بنائی ہے انسان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے پھر اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا، صدیقین کو بھیجا، صالحین کو بھیجا، اولیاء کو بھیجا، تاکہ ہم جہنم کے راستے پہ نہ جائیں۔ اب ہماری سوچ ہونی چاہیے کہ یار میں کسی کا بگاڑ کر کے مجھے کیا مل جائے گا، اور اگر میں نے کسی کا سدھار دیا، کسی کی صلح کرا دیا، کسی کو میں نے ہاتھ پکڑ کر کے پار کرا دیا، تو آپ جانتے ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اجر کیا بتایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اگر دو روٹھے ہوئے ہیں، ان دونوں روٹھے ہوئے کو اگر کوئی ملا دے، صلح کرا دے، تو اللہ ایک عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی شان ہے، اور ہم سوچتے ہیں یار کسی ملے ہوئے کو روٹھا کیسے دے، کسی کو بکھیر کیسے دے۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں تم ملانا چالو کرو، تم ملاتے جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اجر دیتا جائے گا، اور اللہ ایسے بندوں کے نامۂ اعمال کو پھر نہیں دیکھتا، ان کی خدمتوں کو دیکھ کر کے اللہ اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ایک بندہ ہے جو راستہ چلتا ہے، اور راستہ چلتے ہوئے وہ یہ کانٹا کنکر زمین سے اٹھا کر کے سائڈ میں رکھ لے، کسی بھی انسان کو، کسی جانور کو تکلیف نہ ہو جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندہ چاشت کی نماز زندگی بھر پڑھتا رہے، اور ایک بندہ ہے کہ راستے سے لگنے والی چیز کو اٹھا کر کے سائڈ میں کر لے، تو اس عبادت سے بہتر یہ ہے کہ اس کا یہ کانٹا اٹھانا۔ جب کانٹا اٹھانا اتنا ثواب رکھتا ہے تو یہ بھی یاد رکھو کسی کے راستے پہ کانٹا بچھانا یا کسی کے راستے پہ کانٹا رکھنا یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے جہاں اجر ہے وہاں پہ اللہ نے اس کا گناہ بھی رکھا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اس کا تمہیں بدلہ بھی دینا ہے، اور جو کسی کے لیے کھودتا ہے، جو کسی کے لیے گارتا ہے، وہ خود اس کے اسی جگہ پہ پڑتا ہے۔ اس لیے ابو جہل نے جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کنواں کھودا اور سوچا کہ وہ نبی آخر الزمان یہاں آئے اور اس کنویں میں گر جائیں، اور اس نے جال بچھایا، گہرا کنواں کھودا، اوپر درخت کی ٹہنیاں پتے لگا دیے، ایک
وہاں پہ جو ہے ایسا ماحول بنا دیا کہ جانے والے کو پتہ نہ لگے کہ یہ جو ہے یہاں پہ ہریالی ہریالی نظر آتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے سے پار ہوئے، اللہ نے حفاظت سے پہنچا دیا۔ ابو جہل بھول گیا کہ میں نے کھڈا نبی کے لیے کیا ہے، اور وہ خود اپنے کھڈے کے اندر گر گیا۔ اب وہ جو ہے پناہ مانگنے لگا ہمارے نبی سے۔ تو یہاں سے پتا لگا کہ ہم اگر کسی کے راستے کے اندر کانٹے بچھائیں گے تو کانٹے اسے تو لگے لیکن اس سے پہلے ہمیں لگنے والے ضرور ہیں۔ اس لیے ہم اپنے نبی کی باتوں کو مانیں، ہم اپنے اخلاق کو سنواریں، میں بھی اپنے اخلاق کو سنواروں، آپ بھی اپنے اخلاق کو سنواریں، اور اللہ سے جب بھی مانگے تو دولت کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو سدھارنا بھی مانگے۔ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ سے دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ وحسن الاخلاق۔ اللہ سے سوال کرتے تھے اللہ مجھے تندرستی عطا فرما، عافیت عطا فرما، اور عافیت کے ساتھ اللہ کے حبیب فرماتے تھے میرے اخلاق کو اچھا کر دے۔ وہ نبی اللہ سے اخلاق مانگے، انہیں کیا اخلاق کی ضرورت تھی؟ ان کی گواہی قرآن دے دے، انک لعلی خلق عظیم۔ اللہ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، اے محبوب میں نے تمہارے خلق عظیم کو عظیم کر دیا، تمہارا خلق، تمہارا اخلاق سب کائنات سے بڑھ کر کے عظیم ہے، لیکن وہ عظیم اخلاق والا نبی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے کہہ رہے اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ وحسن الاخلاق۔ گویا اچھے اخلاق والے جب مانگ رہے، اور ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ جب میں مانگ رہا ہوں میرے امتیوں تمہیں اللہ سے کتنا مانگنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دولت کے ساتھ، صحت کے ساتھ ہمیشہ اللہ سے مانگے اللہ میرے اخلاق اچھا کر دے۔ اگر اخلاق اچھے ہوں گے تو جنت پکی ہے، اور اگر اخلاق بد ہے اور کسی کا دل دکھایا ہے تو نمازیں تمہاری بچا نہیں سکے گی، تمہاری عبادتیں نہیں بچا سکے گی۔ کسی کا دل دکھا ہوگا وہی جو ہے قیامت کے دن تم سے بدلہ لینے کے لیے آئے گا، اور ایسا نہ ہو کہ ہماری نیکی چھین کر کے اس کے نامۂ اعمال میں ڈال دی جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے اخلاق کو عظیم کر دے، ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے اخلاق کی خوشبو ہمارے اخلاق کے اندر پیدا کر دے۔ اللہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر خوب خوب رحمت برکت نازل فرمائے، ان کے درجات کو بلند و بالا فرمائے، تمام اہل بیت کے اوپر شہدائے کربلا والوں کے 72 ساتھیوں کے درجات کو بلند و بالا فرمائے، ان کے اوپر رحمت کی بارش فرمائے، ان کے صدقے تو پھر اللہ ہمیں صحت و عافیت عطا فرما، ہمارے ماں باپ کی عمروں میں برکتی عطا فرما، ہمارے استاذوں کی عمروں میں برکتی عطا فرما، ہمیں رزق حلال عطا فرما، حرام روزیوں سے بچا یا اللہ۔ جو بھی پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے مولا، غیب سے ہمیں حلال روزی عطا فرما، حرام روزیوں سے ہمیں محفوظ فرما دے مولا، ہمیں پنج گانا نمازی بنا دے یا اللہ۔ امام زین العابدین کی عبادتوں کا صدقے، عبادت کے صدقے میں مولا ہمیں بھی سجدے کا شوق عطا فرما دے، ہمارے ٹوٹے پھوٹے سجدوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے یا اللہ۔ تیرے محبوب کے صدقے تو پھر جو بے اولاد ہے انہیں صاحب اولاد بنا دے، جو اولاد والے ہیں مولا ان کی اولادوں کو وفادار بنا دے، ان کی اولادوں کو نیک صالح بنا دے یا اللہ۔ ہماری اولادوں کو عالم باول بنا یا اللہ، شریعت کا پابند بنا یا اللہ، گستاخ نبی ہونے سے محفوظ فرما، نبی کا سچا پکا عاشق بنا اور نبی کے دین کی اشاعت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ ہماری اولادوں کے اندر مولا عالم باعمل پیدا فرما یا اللہ، ان کی رزق میں عمروں میں برکتی عطا فرما، جن بچیوں کی شادی نہیں مولا ان کے لیے شادی کا انتظام فرما دے، جن کی ہو گئی مولا ان کے اندر محبت عطا فرما دے مولا۔ جتنی بھی میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئی بڑی عمر کی یا اللہ، اس کے لیے شادی کے اسباب پیدا فرما دے یا اللہ۔ جو بیمار ہے اسے شفا عطا فرما دے یا اللہ، میرے مریضوں کو شفا عطا فرما، جتنے بھی میرے چاہنے والے ماننے والے ہیں مولا سب کو یا اللہ دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرما یا اللہ۔ تو کرم فرما، فضل فرما یا اللہ، تو ہم پہ رحم فرما۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ۔